نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل اور مسائل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے قرآن پاک پڑھا پھر یہ خیال کیا کہ کسی شخص کو اس سے افضل چیز عطا کی گئی ہے تو اس نے اس چیز کو چھوٹا قرار دیا جسے اللہ تعالی نے عظمت عطا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر قرآن پاک کسی چمڑے میں ہو تو اسے آگ نہیں پہنچتی۔ ایک اور جگہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیریں ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ اندرائن ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ کڑوا ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ویسی ہی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ قرآن پاک کی تلاوت کے کچھ ضروری مسائل۔ مسئلہ، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے قرآن کریم کا اتنا حصہ زبانی یاد کرنا جس سے نماز ہو جائے فرض عین ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک بڑی یا اس کی کوئی 3 چھوٹی آیتیں یا کوئی ایک چھوٹی سورت جیسے سورہ عصر، سورہ کوثر یا سورہ اخلاص وغیرہ کو زبانی یاد کرنا واجب ہے، جس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے۔ قرآن پاک کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ تلاوت کی کیسٹ یا CD کو بے وضو چھو سکتے ہیں۔ تلاوت سے پہلے مسواک، منجن یا ٹوتھ پیسٹ سے منہ صاف کر لینا مستحب ہے۔ اگر کوئی بغیر وضو قرآن پاک پڑھے تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ چھوئے نہ، کہ قرآن کریم کا بغیر وضو چھونا حرام ہے۔ زبانی تلاوت کرتے ہوئے بھی باوضو ہونا مستحب ہے۔ قرآن دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ اس میں زبان اور نظر دونوں کی عبادت کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تلاوت کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا شرط نہیں۔ قرآن پاک کے ادب و احترام میں کپڑوں کا پاک ہونا اور خوشبو کا استعمال کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ تلاوت کے وقت کعبے کی طرف منہ ہونا ضروری نہیں، البتہ قبلہ کی طرف منہ ہونے کا زیادہ ثواب ہے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا دونوں سنت مؤکدہ ہیں۔ سال میں 2 مرتبہ پورے قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کرنا کہ دونوں مرتبہ پورا ہو جائے سنت مؤکدہ ہے۔ جتنی بھی تلاوت کرنی ہو اس کے بیچ میں کسی اور کام میں مشغول نہ ہونا بہتر ہے۔ قرآن کو پڑھ کر اس طرح بھلا دینا کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ اسے کوڑ کی بیماری ہوگی۔ ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا مستحب ہے۔ ان راتوں میں نفل نماز پڑھنے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے، اور سب سے اچھا ثواب کا کام یہ ہے کہ نفل نماز ہی میں قرآن پاک کی لمبی تلاوت کی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ جن کے ذمے فرض نمازیں باقی ہوں وہ بجائے نفل فرض ہی پڑھیں۔ قرآن پاک کی کسی آیت کو موسیقی کے ساتھ گانا کفر ہے۔ کسی کافر کو اس امید پر قرآن پڑھانا یا اسے تحفہ میں دینا کہ وہ اسلام قبول کر لے گا یا اسے ہدایت کی توفیق ملے گی درست ہے، لیکن اگر وہ کافر قرآن پاک کو چھونا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ غسل کرے۔ عورتوں کا کسی اندھے غیر محرم سے قرآن پاک پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ کسی اور سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں۔ موجودہ دور میں قرآن پاک کی تعلیم پر معلم کا تنخواہ لینا تمام علماء کے نزدیک جائز ہے، مگر تلاوت قرآن پر اجرت لینا درست نہیں۔ تعلیم قرآن پر تلاوت قرآن کو کچھ لوگ قیاس کر لیتے ہیں، البتہ تلاوت کروانے والے خود ہی کچھ دے دیں تو لینے میں حرج بھی نہیں۔